بھٹی صاحب نے بہت نوجوانی کے عرصے سے کام شروع کیا اینڈ ہی واز ہیڈ آف پاکستان کرسچین لبریشن فرنٹ جو 1985 میں وجود میں آئی. He also founded All Pakistan Minorities Alliance in 2002 and was unanimously elected as its chairman. ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ پاکستان میں موجود تھے یا ہیں جو مائنورٹیز کے لیے کام کر رہے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی آج بھی ہمارے ملک میں مائنورٹیز کو وہ حق حاصل نہیں ہے ایک آزاد شہری کے طور پر. کافی جگہوں پہ ہے، کافی جگہوں پہ بدقسمتی کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن پہ ہمیں افسوس کے بجائے ہم اور کچھ زیادہ کر نہیں سکتے. میرے سامنے اسکرین پر اس وقت جتنے نام آ رہے ہیں میں فردن سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ 5 منٹ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس میں کوئی سینئر جونیئر نہیں ہے کیونکہ جو نام مجھے اسکرین پہ دکھے گا میں اس حساب سے اگر آپ میں سے کسی کو جلدی جانا ہے تو آپ لوگ مجھے میسج میں بتا سکتے ہیں. سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی ولیم شہزاد صاحب سے کہ آپ پلیز اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. میں پاکستان کرسچن ایسوسی ایشن کی جانب سے بول رہا ہوں. آئی ایم دا چیئرمین فار پاکستان کرسچن ایسوسی ایشن آف USA. شہباز بھٹی صاحب شہید ہوئے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اور خاص کر کے آج ہمارے ساتھ پیٹر بھٹی صاحب ہیں، ان کے بڑے بھائی. تو جناب ہمارے بھائی، آپ کے بھائی شہید ہو کے بھی ہمارے درمیان ہیں، زندہ ہیں. بھٹی صاحب جب بھی نیو یارک میں آتے تھے تو اکثر ہماری ملاقات ہوتی تھی اور اچھی باتیں ہوتی تھی. اپنی قوم کے مسئلے مسائل جتنے بھی، خاص کر کے پرسیکیوشن کے حوالے سے، جو کرسچن پرسیکیوشن تھی پاکستان میں، اس کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا. اور وہ ہمیں ہمیشہ ایک دوست بن کے یہی کہتے تھے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ نیو یارک میں سٹاپ نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنی آواز بلند رکھیں. ہم لوگ صرف نیو یارک میں نہیں، موسٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ کی بہت ساری اسٹیٹیں ہیں جس میں ہم نے اپنی آواز بلند رکھی ڈفرینٹ دوستوں کے ذریعے. تو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں اپنی آواز کو بلند رکھیں، اور میرا خداوند پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو. اور خاص کر کے ہمارے بڑے اچھے دوست خالد وان صاحب ہیں، وجیش پرتاپ ہیں، جیمس پین ہیں، اور یہاں پہ ہمارے پریزیڈنٹ بھی موجود ہیں. تو آئی ہوپ ہی گونا سے آلسو فیو ورڈ جب ان کا نمبر آئے گا. اینڈ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. میں گاڈ بلیس یو اینڈ گاڈ بلیس یور فیملی. Thank you so much for your prayers. بہت بہت شکریہ. I would request Peter Bhatti Sahab, brother of Shehbaz Bhatti, from Canada. He joined us. We are very grateful for you, sir, that you have joined us on this platform. I would like you to please unmute your mic and go ahead and say some few words for us. Thank you. Sure, Dr. Uzma Gill, and thank you so much for arranging that wonderful meeting today and remembrance of our great hero, Martyr Shehbaz Bhatti. Shehbaz Bhatti is not the only my brother, but he is the brother and son of our soil, Pakistan. And he always highlight the plight of the people, those are oppressed, marginalized, or discriminated with their faith or another reason. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں پھر سے کہ آپ نے اتنا بڑا اچھا اہتمام کیا، خاص طور پہ وجیش بھائی کا. انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آج آپ اس میں ضرور شامل ہوں. اور میں ان کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ شہباز بھٹی میرا بھائی ضرور تھا، لیکن وہ ایک قوم کا سپوت تھا جس نے پاکستان میں قائد اعظم کی تاریخ کو آگے لا کے ان کے ویژن کو آگے چلانا چاہا. قائد اعظم نے جو اپنے پہلے 2000 اسمبلی میں کہا تھا کہ 1947 میں کہ ہمیں مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کا ہر شہری برابر کا حق رکھتا ہے. لیکن جب ہمارے ریلیجیس مائنورٹیز کو وہاں حق نہ ملے برابر کے تو انہوں نے یہ آواز اٹھائی. وہ پاکستان کے قائد اعظم کو ہی اپنا پرنسپل سمجھتے تھے اور اسی کو ہی فالو کرتے تھے. تو میرے لیے یہ جہاں آج دن ہے کہ ہم ان کا افسوس کریں
ساتھ میں اس بات کے لیے فخر بھی کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی نے اپنے قوم کے لیے ان لوگوں کے لیے اپنی جان کی قربانی دی جن کی وہاں پہ آواز نہیں تھی، اور اس کے لیے خاص طور پہ میں پیپل پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی لیڈرشپ کا، اور تمام جہاں جہاں بھی پاکستانی پیپل پارٹی کے نمائندے ہیں کہ انہوں نے شہباز بھٹی کے ساتھ مل کر اس بات کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے ہی موقع دیا کہ شہباز بھٹی کی ایسی جگہ پہ پہنچائے تاکہ وہاں پہ اپنی آواز بتا سکیں، لوگوں میں پہنچا سکیں۔ اور اب جب ہم ان کی شہادت منا رہے ہیں تو ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ ان کی لیگیسی کو جو ہم سب کے لیے چھوڑ گئے ہیں اس کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے۔ اور میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ پاکستان آج بھی بہت ساری کرائسس سے گزر رہا ہے، دن بدن جیسے خبریں آ رہی ہیں ہمیں کوئی اچھی خبر ملتی نظر نہیں آتی، لیکن ہم جہاں اس طرح کی خبروں سے مایوس ضرور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مصمم مرادہ بھی کرنا ہے کہ ہم نے اپنے پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان کیسے بنانا ہے، اور اس کے لیے مل جل کر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر جو ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم پر زیادہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور پاکستان میں تمام مذہبی آزادی کے لیے اور ایکول حقوق کے لیے برابر مل کر کام کریں، تاکہ وہ خواب جو شہباز بھٹی نے دیکھا تھا اور جس کے لیے پاکستان بنا تھا وہ کامیاب ہو سکے، اور ہم سب مل کر بغیر کسی مذہبی تفریق کے پاکستان میں رہ سکیں، اور کسی کو بھی دنیا میں آ کر ریفیوجی کلیم اس وجہ سے نہ کرنا پڑے کہ ان کو وہاں پہ مذہبی آزادی نہیں ہے۔ بس میں پھر سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح جوش و جذبے کے ساتھ اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے، اور ہم پاکستان کو پھر وہی پاکستان بنائیں گے جس کا خواب ہمارے شہید بھائی شہباز بھٹی نے، ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو نے چھوڑا ہے، اور اسی طرح ہم پاکستان کو دنیا کے پلیٹ فارم پہ ایک پراسپر اور ایک خوشحال کنٹری دیکھنا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ فار یور ٹائم۔ میں بابر خان کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ پلیز انمیوٹ کریں اور خطاب کریں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم جی، میرا نام بابر خان ہے، میں واشنگٹن ڈی سی پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوں جی۔ زندگی میں ایک دفعہ I've had an opportunity، شہباز صاحب سے میری پاکستان میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی ایک جگہ پہ، 2009 یا 2010 کی بات ہے۔ اس وقت میں پالیٹکس میں بھی بالکل ایکٹیو نہیں تھا، لیکن I found him to be a very decent, elegant person۔ پاکستان انفارچونیٹلی ہمارے دل بڑے تنگ ہو گئے ہیں ایز اے قوم، بھٹی صاحب کا انسیڈنٹ اور اس کے علاوہ جتنی بھی انسیڈنٹس مائنورٹیز پہ ہوتے ہیں، یہ دل ہمارے بہت چھوٹے ہو گئے ہیں ایز اے قوم۔ تو اللہ ہمارے ان دلوں کو بھی کھولے، اور میں تو ہمیشہ یہ بلیو کرتا ہوں کہ ریلیجن اسائڈ لیکن مائنورٹی کوئی بھی نہیں ہوتا، سب پاکستانی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھٹی صاحب کا بھی درجہ بلند کریں، بھٹی صاحب کو اور ان کی ساری فیملی کو صبر دیں، اینڈ یہ اسٹرگل ہے انشاءاللہ چلتی رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے اچھی بات بھی یہی ہے کہ ہمیشہ وہ وومن رائٹس کو اور مائنورٹی رائٹس کو انہوں نے پروموٹ بھی ہمیشہ بہت کی ہے، تو سلوٹ ٹو دیٹ، اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ دس اسٹرگل ول گو آن۔ تھینک یو جی۔ So thank you so much. I was saying a lot of things, but because I was unmuted, so I won't repeat that. I would request Mr. Noor Hussain Awan to please unmute your mic and introduce yourself and please say some few words. Noor Hussain Awan Sahab. Karachi, Pakistan. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Saiba, or especially thanks to my elder brother, Janab Khalid Awan Saab, or Bajish Pratap Saab, or everyone who is listening me, Ashad Ata Saab, Babar Khan Saab, Dilawar Mainul Saab, Razullah Saab, James Saab, Khalid Gil Saab, Mohsen Zahir Saab, Raja Naveed Gil Saab, Safi Saab, اور ولیم شہزاد صاحب، اور ان کے علاوہ بھی جنہوں نے بھی ملک ندیم امان صاحب، اور جتنے بھی لوگ جن کا میں نام نہیں لے پایا، سب کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم۔ آئی ایم ان چارج آف الیکشن سیل کراچی ڈویژن، پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ساؤتھ۔ دوسرا، آئی ایم چیئرمین آف مرکزی تنظیم الاعوان پاکستان یوتھ
میں آپ تمام دوستوں سے مخاطب ہوں اور آج بہت خوشی ہو رہی ہے خالد اوان صاحب، وجیش پرتاپ صاحب اور آپ کی ساری ٹیم کو کہ جس طریقے سے یو ایس اے میں پیپلز پارٹی جس طریقے سے گرو کر رہی ہے، تو خالد اوان صاحب آپ کو آنے کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی آپ کی ٹیم ممبر جو ہے کی محنت جو ہے رنگ لا رہی ہے آپ کی لیڈرشپ میں، تو میں آپ کو سلوٹ پیش کروں گا. اور آج جس موقع پہ میں بات کر رہا ہوں ہمارے شہباز بھٹی شہید صاحب کے لیے کہ ہی واز اے بریو مین، اور انہوں نے نہ صرف مائنورٹی رائٹس کے لیے کام کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے شہباز بھٹی صاحب نے تمام جتنے بھی ریلیجیس انٹرفیتھ ہارمونی ہو اس کے لیے بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں. 2009 میں 2010 میں مجھے یاد ہے کہ کراچی میں ان سے میری ملاقات ہوئی تھی اور بہت ایک اچھا ہمارا انٹریکشن ہوا تھا، جس میں ہمارے مائنورٹیز کے بھی بہت سارے دوست جو کرسچن کمیونٹی سے اور ہندو کمیونٹی سے وہاں موجود تھے، اور ان کے ساتھ ایک بڑی اچھی ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ وہاں پہ ہوئی کہ جی ہم لوگوں نے جو ہے وہ انٹرفیتھ اور ہارمونی کو جو ہے بہت زیادہ پروموٹ کرنے کے لیے کیا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں پہ بہت سارے قوانین کا جو ہے وہ مس یوز ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی ایک ایسا لائے عمل ہو کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ریزرویشنز نہ ہو، یعنی کہ تمام جو ریلیجیس کمیونٹیز ہیں پاکستان میں رہنے والی، ان کی ایک باہمی رضامندی سے ہمارا ایک ایسا کنسنسس ڈیولپ ہو کہ تمام کو وہ ایکسیپٹیبل ہو. تو اس کے لیے ہم نے وہاں پورے پاکستان میں ہی بہت کام کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے پاکستان میں بہت ساری ایسی ڈیفیکلٹیز ہیں اور لوگ پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی بھی مزید. اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، کہ جو پورے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک پاکستان کا اچھا اور روشن چہرہ دکھانے کے لیے کوشاں ہیں. اور ہمارے فورین منسٹر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ نہ صرف ایک ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک پہچان یہ ہے کہ صرف شہباز بھٹی یا دیگر جو ہمارے شہداء ہیں انہوں نے ہی یہ قربانیاں نہیں دیں، پاکستان پیپلز پارٹی سیلف لیڈرشپ نے بہت زیادہ قربانیاں دی. اور ہمارے فورن منسٹر جن کی والدہ خود شہید ہوئی پاکستان کی عوام کے لیے، ان کے حقوق کے لیے لڑتے ہوئے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ خود بھی ہمارے چیئرمین بھی اس بات پہ افیکٹڈ ہے کہ ان کو بھی اس قربانیوں کے اندر سے جو ہے وہ گزرنا پڑا. تو ہمیں تمام دوستوں کو جس وقت پوری دنیا میں مجھے سن رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یو ایس اے کے پلیٹ فارم سے، میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس وقت ریلیجیس انٹرفیتھ ہارمونی کو ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا پاکستان کے اندر میں خالد اوان صاحب آپ کو اپنی ایز اے ریپرزینٹیٹو آف یوتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور ہماری کمیونٹی بھی، عوام کمیونٹی بھی، آپ لیڈر ہیں عوام کمیونٹی کے بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی، ہمیں جو گائیڈ لائن آپ کی طرف سے ملے گی انشاءاللہ اس کو ہم بھرپور طریقے سے فالو اپ بھی کریں گے. اور اس کو اتنا زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ اس کا ثمر ایسا ہو کہ ہمیں جو ہے وہ سلمان بھٹی صاحب کی جس طریقے سے شہادت ہوئی ایسی اور شہادتیں نہ اٹھانی پڑیں، اور پاکستان جو ایک پروگریسو اور پروسپیریس چہرہ لے کے اپنا سامنے ہے. بہت شکریہ جی، اگین تھینک یو ایوری ون. تھینک یو سو مچ. بہت بہت اچھی باتیں کی آپ نے. یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو اقلیتیں بھی نہیں کہنا چاہیے، مائنورٹیز بھی نہیں کہنا چاہیے، بیکاز ہمارے یہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ کلیکٹیولی شاید ہم سے زیادہ ہی ہوں. لیکن جس طریقے سے پاکستان میں ان کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے، یا کچھ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹس ایسے ہیں، جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے ایوان صاحب کے ہمارے یہاں ایکسیپٹنس نہیں ہے یا پیشنس لیول نہیں ہے بات کو سمجھنے کا، اس پہ ہمیں زیادہ کام کرنا پڑے گا. بیکاز ہمارے یہاں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک ہیش ٹیگ چلتا ہے ریپیل دا بلاسفیمی لا. اس پہ جب بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ مختلف خیالات کا اظہار کرتے ہیں. کچھ لوگ بہت زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں اس موضوع کو، لیکن اگر بات سمجھنے کی ہو تو کافی گہرائی تک جائیں. بغیر ثبوت کے آپ کسی پر الزام لگائیں، تہمت لگانا وہ ویسے بھی ہمارے یہاں بھی گناہ ہی ہے.
किसी शख्स पे 71 गोलियां चलाने का क्लेम किया हो, वो शहबाज भट्टी साहब के साथ ये वाकया हुआ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जब असैसिनेट किया तो उन्होंने बाद में ये रिपोर्ट दी कि हमने 71 गोलियां चलाई थी उन पर, उनके जिस्म पर। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी थी, दिल खरोश वाकया था। मैं दावत देना चाहूंगी ह्यूमन राइट्स न्यूयॉर्क के सदर अरशद अता साहब को, क्या प्लीज अनम्यूट करें और बात करें इस टॉपिक पर। सबको बस मैं इस मौके पर आई एम अरशद अता, प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसमें इस मौके पे यही कहूँगा कि हमारे मजहब में भी इसकी इजाज़त नहीं है कि किसी गैर मुस्लिम या किसी गैर मजहब पे इस तरीके से उसको कत्ल करना या इस तरीके से उसको तकलीफ पहुंचाना, क्योंकि हमारा मजहब सबसे पहले जो यही सिखाता है कि सबसे पहले ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, इंसानियत सबसे पहले है, उसके बाद रिलीजन है। तो पहली बात ये कि जाहिर बात है सबसे पहले इंसान को ये देखना चाहिए कि इंसान कितना अच्छा है, क्योंकि जब मजहब हमारा ये नहीं सिखाता तो फिर कोई ऐसा ये मजहब, ये इस्लाम हो या क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, कोई मजहब ऐसा वो नहीं है मेरी नज़र में जो कि ये सिखाता हो कि किसी बेगुनाह को मारना या किसी पे गोलियां चलाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो बस मैं इस बात पे ये कहूँगा कि वो एक शहीद हैं और अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे थे और उनको सलूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगी राज नवीद गिल साहब से कि प्लीज अनम्यूट करें अपने माइक को और बात करें प्लीज। जी, थैंक यू एवरीवन। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहायत शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पे खालिद अवान भाई का, जो कि सदर हैं अमेरिका की स्टेट्स के, और प्रताप भाई का कि जिन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत इवेंट जो है वो मुनक्किद किया है कि हम अपने उस शख्सियत को याद कर सके कि जिन्होंने अपनी दरीना कुर्बानियों के साथ जो है वो इस दिन को रखवाया है कि जिसमें हम अकलियत का लफ्ज चूंकि हम इसलिए बोलना हमें पड़ता है कि हम तादाद में भी कम है, तो हालांकि हमें ये कमजोर सा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें ये कहना पड़ता है। तो इन तमाम जो आपकी कुर्बानियां थी हमारे जनाबे मर्द मुजाहिद शहबाज शहीद भट्टी साहब की, कुछ बातें चूंकि आपने बहुत सारी बातें ऑलरेडी कही हैं, उसमें कुछ चीजें मैं एडिशनली कहना चाहूँगा जो जिनका मुमकिन है कि यहाँ मौजूद लोगों को ना मालूम हो, ताकि उन्हें इन चीज़ों का पता चल सके, क्योंकि ये कैंपेन है ही इसीलिए कि हम अपने ख्यालात जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। शहीद शहबाज भट्टी साहब को MQM की तरफ से एक बहुत बड़ी सीट जो है उन्हें इसकी दावत थी, लेकिन उन्होंने वो सीट महज इसलिए ठुकराई थी या नहीं ली थी कि उन्होंने अपनी कौम के लिए जो काम करना था वो वहां से मुमकिन नहीं था, और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो उनकी सियासी जमात थी पाकिस्तान अक़लियती इत्तेहाद, ऑल पाकिस्तान अक़लियती इत्तेहाद, उसके साथ भी उन्होंने एक वादा कर रखा था कि मैं मुस्तकबिल में किसी किस्म की कोई इस तरह की सियासी नशिस्त नहीं लूँगा जो कि मेंबर कौमी हो, सूबाई असम्बली हो, लेकिन बावजूद इस सब के उन्हें बिलाखिर अपनी कौम के लिए आगे आना पड़ा, ताकि वो अपनी कौम के लिए वो तमाम काम कर सके जो मुमकिन उनको लग रहा था कि वो उनके अलावा शायद कोई और आगे उस आने के लिए तैयार नहीं है, और वो इस हद तक आगे आए कि उन्होंने अपनी जान का नजराना तक जो है वो अदा किया। हम अपने शहीद शहबाज भट्टी साहब के नहायत मशकूर हैं कि उन्होंने
جیسے ہی انہیں خدا تعالیٰ نے یہ قوت اور طاقت اور ممبر قومی اسمبلی بنایا تو انہوں نے 2009 میں ہی ایک ایسی بحث چھیڑی تھی اور جس کا موضوع یہ تھا کہ قیام پاکستان کے وقت ہم اقلیتوں کو پاکستان میں 11% کوٹا تھا جو کہ 62 سال میں کم ہو کر 11% سے محض 2% رہ گیا ہے. لہٰذا ازراہ مہربانی سے بڑھایا جائے اور اسے بڑھایا بھی گیا جسے 2009 اور 10 میں ہی لاگو کیا گیا لیکن خیبر پختونخوا میں 2021 میں. اور اس کے علاوہ جس طرح ابھی کچھ دیر پہلے محترمہ نے ایک بات کا ہمیں بتایا ہے کہ انہیں 72 گولیاں جو ہے 2 برسٹ ان کے جسم پر جو ہے وہ داغے گئے لیکن باوجود اس کے انہوں نے جو ہے وہ ہم اقلیتوں کے لیے پاکستان میں جو جس طرح سے اپنی شہادت پیش کی انہیں اس شہادت کا قبل از وقت تھریٹس تھے اور بہت سارے تھریٹس تھے. باوجود اس کے انہوں نے پروٹوکول نہیں لیتے تھے شاید اس لیے کہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ درست ہے وہ صحیح ہے میری قوم کو اس چیز کی ضرورت ہے اور ہم اپنے شہید شہباز بھٹی کو آج یہ دن بطور خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہمارے دلوں میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہم ان کے نہایت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت زیادہ آواز اٹھائی. اور اس کے بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نہایت مشکور ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سال جس طرح سے انہیں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا ہے یہ ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا. اور اس کے لیے یہ جتنے آرگنائزرز ہیں اس زوم میٹنگ میں ان سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور محض میں شکر گزار نہیں ہوں میں اپنی پوری قوم کی طرف سے آپ سب کا شکر گزار ہوں. شکریہ. PP Karachi Division, we welcome you in the Zoom meeting, sir. I would request Farazullah. I see him on the screen. Please unmute your mic, sir, and say some few words. Thank you for joining. Thank you so much, Dr. Uzma. سب سے پہلے میں خالد اوان اور وجیش کا بہت شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے یہ ایونٹ رکھا. شہباز بھٹی کے بارے میں ایک بات بولوں گا کہ وہ ایک نادر انسان بہادر انسان تھے. He not only sacrificed his life for Christian community but he sacrificed his life for Pakistan. اور ہماری جنریشن ہے پاکستان کی ہسٹری میں ان کا نام ہمیشہ یاد کیا جائے گا. اور آخر میں بولوں گا کہ جب ہم نے یہ پوسٹ لگایا ٹویٹر پہ تو بلاول بھٹو زرداری نے اس کو لائک کیا. پھر میں نے پوسٹ دوبارہ ری ٹویٹ کیا تو آصفہ بھٹو زرداری نے بھی اس کو شیئر اور لائک کیا. تو پارٹی کی طرف سے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میٹنگ جوائن کی اور اسپیشلی وجیش اور خالد اوان کا کہ انہوں نے یہ ٹریبیوٹ ان کے لیے دیا. تھینک یو سو مچ. Thank you so much. We really appreciate the efforts of Khalid Sahab and Vajesh Sahab. I see a name of Safi or Safi. I don't know how to pronounce it. Dr. Safiullah. Oh, Dr. Safiullah Sahab. Okay. Sorry, This is like first time I've seen these kind of spelling for Safiullah. Okay, thank you so much for joining. I'm seeing you since long, so please go ahead and say some few words. Thank you again for joining. No, thank you for inviting. پہلے تو میں شکر گزار ہوں خالد صاحب کا اور وجیش صاحب کا اور سارے دوستوں کا جنہوں نے جوائن کیا اس رات کو 8 بجے کے بعد بھی, کیونکہ یہ ایک بڑا مومنٹ ہے. یہ آپ مومنٹ تو دے رہے ہیں اپنے شہیدوں کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں. اور میں کسی کاسٹ پہ نہیں جاتا, کرسچن ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, کوئی بھی ہو, وی ڈونٹ کیئر. وی جسٹ کیئر اباؤٹ پاکستان اونلی.
ریئلی میرا ایک ہی میسج ہے, ایسے بندے تا حیات 7 پشتوں تک یاد رہیں گے, ہمارے, آپ کے اور سارے. جی پاکستان, یہی میرا بس وہ سب کو کائنڈ آف میسج ہے. ایکسلنٹ. اور میں نیا بندہ ہوں, میں اتنا کوئی زیادہ بول نہیں سکتا اس وجہ سے, تو دوسروں کو ٹائم ملے گا تو میں ان کو سننا ہوں. سر آپ نے جوائن کیا, ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا جوائننگ کرنے کا. جیمز سپرین صاحب یہ بہت مدد کر رہے ہیں ہمیں مائنورٹی ونگ کو اسٹیبلش کرنے میں آل اوور یو ایس اے. بہت ایفرٹس ہیں ان کے. پلیز انمیوٹ یور مائک. وی ریئلی ریسپیکٹ اینڈ اپریشیٹ یور ایفرٹس سر. تھینک یو فار جوائننگ اینڈ وی آر ویٹنگ ٹو لسننگ فرام یو. سب سے پہلے میری طرف سے سب کو سلام. میں جیمز سپرین, آئی ایم وائس پریزیڈنٹ PPP USA, and I thank Khalid Awan sahab particularly for giving me this honor, کیونکہ minority wing کی بجائے in the mainstream I am always praiseful to Khalid Awan sahab and all the PPP leadership. آج کے حوالے سے یہ ہے کہ میں بہت ہی شکر گزار ہوں اپنے دوسرے ساتھیوں کا بھی, خاص کر وجیش اور خالد عوان صاحب کا بھی, اور ان لوگوں کا بھی جو ہمارے ساتھ اس وقت اس زوم میٹنگ میں شامل ہیں, خاص کر پیٹر بھٹی صاحب جو کہ شہباز بھٹی شہید کے بھائی ہیں, اور باقی جو لوگ اٹلی یا دوسرے ملکوں سے اور پاکستان سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان سب کا بھی میں بہت تہ دل سے مشکور ہوں. اور آج کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات یہ کروں گا کہ شہباز بھٹی شہید جو ہیں وہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک اپنی اقلیتی برادری کو یا اقلیتوں کو یہ شعور بخشا کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں اور فائٹ کر سکتے ہیں. اور ان کی شہادت جو ہے وہ ہم سب کے لیے یہ ایک نمونہ ہے, یا ہم سب کے لیے ایک کیا کہتے ہیں, مطلب ہم سب کے لیے ایک مثال ہے. اور آج میں 2-3 باتیں صرف یہ کروں گا کہ انہوں نے جو کچھ اپنی قوم کے لیے کیا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سینٹ میں ہماری نمائندگی نہیں تھی, وہ انہی کی مرہون منت ہے کہ آج 4 سیٹیں جو ہیں وہ اقلیتوں کے لیے مخصوص ہیں, اور سینٹ, ورنہ سینٹ میں ہمیں کوئی نمائندگی نہیں دی جاتی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے 5% کوٹا جو ہے وہ مختص کروایا اقلیتوں کے لیے, جو کہ نہ صرف سرکاری جابس کے لیے بلکہ تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی انہوں نے کوشش کی, اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ حکومت سے منوایا کہ ہمیں 5% کوٹا جو ہے وہ دیا جائے. اور مجھے افسوس سے یہ بات یہاں کہنی پڑتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ابھی بھی ایسی ویکنسیز پڑی ہیں جو پچھلے 10 سال سے یا 12 سال سے بھی, کیونکہ ہمارے مائنورٹیز میں اتنے شاید تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں یا کیا. اور یہی وجہ ہے کہ میں ہر وقت بھی اپنے فیس بک پہ بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمیں تعلیمی لحاظ سے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے, بلکہ ابھی جو ہے وہ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ سینسس ہو رہا ہے پاکستان میں, شروع ہوا ہے, تو میں اکثر فیس بک پہ یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھئی آپ سینسس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ وی شوڈ بی کاؤنٹڈ, اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں اپنی جو پاور یا اپنی تعداد ہے وہ اس کا پتہ چلے گا. اور اس میں آخر میں بھی یہی کہوں گا کہ ایک انہوں نے اور خاص کام یہ کیا کہ اگست 11 جو ہے وہ ایز مائنورٹی ڈے جو ہے وہ انہوں نے منظور کروایا, اور آج پاکستان بھر میں اور ہر جگہ پہ مائنورٹی ڈے جو ہے وہ اگست 11 کو منایا جاتا ہے. اور اس میں یہ ایک انٹرفیتھ ہارمنی کا جو میسج ہے ہر ایک تک پہنچتا ہے. اور آخر میں ڈاکٹر عظمیٰ گل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے
اس پروگرام کی میزبانی کی, اور تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. تھینک یو. اور ہم ان کی جو قربانیاں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے, اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے, اور ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. آمین. بہت شکریہ شکریہ. جیمس سر آپ کے ٹائم کا, اور آپ نے جو تعریف کی وہ تو آپ کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے ہمارے جنرل سیکریٹری علی ایوان صاحب کے لیے کہ وہ آج مصروف تھے تو میں ہوسٹ کر رہی ہوں. ہمارے یہاں پہ ایک بہت ایکٹیو ممبر ہیں جو پینسلوینیا کا ہمارا اسٹیٹ کھڑا کرنے میں انہوں نے ہمیں بڑی مدد کی. مائنورٹی ونگ کے لیے اساس اخبار میں, میٹرو واچ میں, اسکار میں ہم ان کے خبریں پڑھتے رہتے ہیں. I would like to invite Kamar Javed Sahab, Senior Vice President, Minority Wing, New York. Please unmute your mic and say some few words. Thank you. Captain Vijay, please unmute your mic and say some few words. Good evening. This is Captain Vijay from New York City. I got a message from Vijesh Pratap that something, the People's Party is contributing, dedicating the hero has passed away, and just to join us and just give them some from your side also, just to walk with them. And I got first time chance to meet this kind of people. We always missing our heroes, and one of the guy who we are going to contribute them. So I'm with you in all aspect. تھینک یو سو مچ سر. خالد گل صاحب نے ہمیں کینیڈا سے جوائن کیا ہے اس وقت. آئی وڈ ریکویسٹ خالد گل صاحب ٹو پلیز سے سم فیو ورڈز. He's President PPP USA. Oh, sorry, President PPP Canada. ਸਜਣਾ ਅੱਜ ਰਲ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਰੀਏ ਚਾਵਾਂ ਦੇ. ਹਾਏ ਹਾਏ. ਸਜਣਾ ਅੱਜ ਰਲ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਰੀਏ ਚਾਵਾਂ ਦੇ. ਇਕਲਾਪੇ ਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਗਲ ਰਲੀਏ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ. ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਰੀਣੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹਰਦਮ ਦੁਖੜੇ ਜਰਦਾ ਏ. ਸੁੱਖ ਸ਼ਰੀਣੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹਰਦਮ ਦੁਖੜੇ ਜਰਦਾ ਏ. ਜ਼ਾਲਮ ਸੂਰਜ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇ. ਤੇ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾ. ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾ. ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿ ਗਏ ਹੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿਣ ਮਲਾਵਾਂ ਦੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਾਇਦੇ-ਆਮ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ. ਮੋਹਤਰਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਣੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਭੁੱਟੋ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ तमाम ਸ਼ੋਧਾ ਨੂੰ, ਅਕਲੀਤੀ ਤਹਫਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹਕ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਦਾ ਹਮ ਕਦਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਵਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ सिर्फ इन्ना को रियलाइज कराना चाहूंगा कि हमारा खून भी शामिल है तज़ीने गुलिस्तान में. हमारा खून भी शामिल है तज़ीने गुलिस्तान में. हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए. मैं शुक्रगुजार हूँ स्पेशली तौर पर खालिद अवान साहब, जेम्स सिप्रियन साहब और वजेश प्रताप साहब का, जिन्होंने मेरी इस गुजारिश पर आज की इस मीटिंग का इत्तमाम किया और शहीद हक शहबाज भट्टी को खराजे तहसीन पेश करने के लिए बाकायदा तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इत्तमाम किया. मैं शुक्रगुजार हूँ सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस कदर मुझे ये अहमियत बख्शी
اور میری اس سجیشن پر عمل کرتے ہوئے ہر جگہ پہ انہوں نے یہ خراج تحسین شہید حق شہباز بھٹی کو دینے کے لیے اہتمام کیا. چونکہ شہید حق شہباز بھٹی کے کرسچن لبریشن فرنٹ کا ڈاکٹر عظما جیسے آپ نے ذکر کیا اور آل پاکستان مائنورٹیز لائنس کا ذکر کیا, مجھے اعزاز حاصل ہے کہ دونوں جماعتوں کے منشور جو ہیں وہ آپ کے اس خادم خالد گل نے لکھے ہوئے ہیں. اور لاوازی جو 2002 میں محترمہ شہید رانی کے ساتھ جو ہمارا سیاسی انتخابی اتحاد ہوا تھا, اس کا بھی جو منارٹیز کا چیپٹر ہے, وہ جو ایشوز ہیں, جو پرابلمز ہیں, جو پرپوزلز ہیں, ان کا بھی جو چیپٹر لکھا گیا ہے وہ بھی لکھنے والا آپ کا یہ خالد گل ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی منشور میں شامل ہوا. اور لاوازی شہباز بھٹی صاحب کی شہادت جب 2 مارچ کو ہوتی ہے تو وہاں پہ کوئی ایسی آنکھ نہیں تھی جو اشکبار نہ ہو, جس کا کسی بھی رنگ مذہب اور نسل سے کوئی تعلق نہ تھا, کسی کا بھی کسی سیاسی افیلیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا. اس وقت کے تمام جماعتیں سوائے طالبان کے تمام کی تمام اشکبار تھیں اور ہمارے غم میں شامل تھیں. اور مجھے خداوند کے فضل سے پیٹر بھٹی صاحب اور تمام ان دوستوں کو یہ بھی بخوبی علم ہے کہ شہباز بھٹی کے جب مارچری میں جب ان کی تدفین کا وقت تھا, جب ان کو کفنایا جانا تھا, تو اس کو میرے ہاتھوں سے جناب سلیم خورشید کھوکھر, مائیکل جوید مرحوم اور جناب ڈاکٹر پال بھٹی صاحب نے پکڑ کے ان کے کفن کو اس تابوت میں رکھا تھا جس میں شہباز بھٹی صاحب کا آخری سفر ہونا تھا. اور ہمیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس تابوت کے جو بند کیا گیا اور اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا اور پاکستان ہمارے ملک کے عظیم پاکستان کا جھنڈا اور آل پاکستان لائنس کا جھنڈا بھی ہم نے وہاں پہ کیا. اور اس سے بڑھ کر بھی یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ جب ان کا جنازہ ہو رہا تھا تو خوشپور میں ان کے آبائی گاؤں میں جتنی دیر جنازہ پڑا گیا, ان کا جو تابوت تھا جس سے خاکی تھا میرے ان گھٹنوں پر میرے ہاتھوں میں رہا. اور ان کے ساتھ جو میرا جدوجہد کا سفر ہے وہ ایک طویل سفر ہے. وہ ہر بندہ جہاں پہ شہباز بھٹی شہید کا نام آئے گا وہاں پہ خالد گل کا نام آئے گا. آج چونکہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نائب صدر ہوں کینیڈا کا, اس حوالہ سے یہ میرے فرض میں شامل تھا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طرف مائل کروں کہ وہ تمام جو ہے, کیونکہ شہباز بھٹی شہید ایم این اے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, شہید شہباز بھٹی وفاقی وزیر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, شہید شہباز بھٹی بھائی تھے بے نظیر بھٹو کے. شہباز شہید بھٹی کا یہ بھی اعزاز مجھ سے حاصل ہے, ان کی جو جائے شہادت ہے اس کی تزئین اور رائش کرانے کا, وہاں پہ ایک اجتماع کرنے کا, اور اس کے بعد جو ان کا چہلم ہوا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے میرے نام سے, جو ہم حکومت وقت نے اجازت دی اور وہاں پہ میں نے چہلم کا وہاں پہ اجتماع کیا اور ان کے لیے دعائے خیر کروائی. آج کا دن بھی میں اس بات کا فخریہ اعلان کرتا ہوں کہ میں شہید شہباز بھٹی کے مشن کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیگسی کو, شہداء کی عظمت کو آگے بڑھانے کے لیے 21 مارچ کو کینیڈا کو چھوڑ کر پاکستان میں اپنی دھرتی ماتا پہ جا رہا ہوں, جس میں میں خواہش اور دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی رہے اور میں اس لیگسی کو آگے لے کر بڑھوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان سے لوگ بھاگ کر آتے ہیں, پاکستان سے نکل کر لگزوریس لائف کا چناؤ کرتے ہیں, جبکہ پاکستان میں جیسے میرے سے پہلے لوگوں نے بتایا کہ وہاں پہ بڑی مشکلات ہیں, وہاں پہ کٹھن مراحل ہیں, وہاں پہ شہادتیں لینی پڑتی ہیں. So I am declaring before all of you, I am committed to carry on my struggle till success or martyrdom.
और I love to my beloved motherland Pakistan. I am going by 21st of the March completely leave Canada and carry on my struggle in my motherland for voiceless religious minorities and nation, because वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन और सोशल डिस्क्रिमिनेशन है. उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हम हमेशा सफारा रहे हैं, हमने आवाज बुलंद की है, हम बेआवाजों की आवाज बने हैं, और आज भी जो हमारी आवाज जो है वो आसमानों तक पहुंचेगी, क्योंकि नकारा खलक को आवाज़े खलक को नकारा खता समझो. और हम अपनी इस बात को मैं आप लोगों से अब गुजारिश करूंगा कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है. शहीद हक शहबाज भट्टी को खराज तहसीन पेश करने के लिए जहां जहां पर जिस मुल्क में जिस मेरे मुल्क के हर सूबे, शहर और ग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारान, यहाँ तक के चेयरमैन पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ने जो आज उनको खराज तहसीन अपने पैगाम में पेश किया है, मैं नहायत ममनून हूँ उन रुफ़का का, उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने इस खराज तहसीन के प्रोग्राम को, आज के यौम शहादत को कामयाब और मुअस्सर और तारीख साज बनाने में मेरा साथ दिया. मैं नहायत ही ममनून हूँ. और इस बात के लिए कि आज फिर से मैं दावत आम दे रहा हूं उन तमाम लोगों को जो बड़े दावेदार हैं पाकिस्तान में सियासत करने के, लोगों के लिए हमदर्दी जताते हैं, आए मेरे साथ कदम बढ़ाएं और मुल्क पाकिस्तान जाके अपना करें, सियासत का आगाज, अपने लोगों की आवाज बने, अपने लोगों की खिदमत करें. मैं माना हमारे साथ चले. और आखिर में मैं गुजारिश करूंगा आप तमाम लोगों को कि गुजरे माहौल को ताजा हवाओं की जरूरत है. शहजाद विलियम साहब, विजेश प्रताप साहब और जेम्स सिप्रियन साहब, मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि गुजरे माहौल को ताजा हवाओं की जरूरत है. पुराने सब दर्रो दीवार को तोड़ना होगा. बिखर के रह गई जो अपनी अजमत की तस्वीरें, हमें अपने बारे में बहुत कुछ सोचना होगा. जिए भुट्टो, जिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिए बिलावल भुट्टो जरदारी, जिए शहबाज भट्टी. बहुत बहुत शुक्रिया खालिद गिल साहब. जब भी पाकिस्तान जाएं खैर खैरियत से जाएं, खुदा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगी नवीद भट्टी साहब से कि प्लीज. कमर आ गए, कमर जावेद वो गाड़ी जी उनको ले लें. आफ्टर नवीद भट्टी साहब I'll take Qamar Javed साहब. So ठीक होगा जी, ठीक होगा डॉक्टर if साहब. Naveed Bhatti साहब is here, please unmute your mic. I would request you to say some few words. Okay, I will request Qamar Javed साहब if he's here. Please unmute your mic and say some few words. अस्सलाम वालेकुम तमाम अहबाब जो इस वक्त इस खास मीटिंग में मौजूद हैं, और खास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करूंगा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएसए जनाब खालिद अवान साहब और उनके साथ साथ डॉक्टर उज़मा गुल साहबा का, जिन्होंने आज इस खास मौके को हम सब के साथ मिलके शहीद जनाब शहबाज भट्टी साहब की इस यौम शहादत को अकीदत के साथ मनाने के लिए एहतमाम किया. और जनाब वजेश भाई, जिन्होंने 2 हफ्ते से मेरे साथ राब्ते में थे और ये कह रहे थे कि कमर भाई इस काम को हमने मिनॉरिटी विंग के इस प्लेटफॉर्म को हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की उस सोच के मुताबिक कि हम सब एक हैं, वी आर वन नेशन, और उस सोच के मुताबिक हम इस बात को अक़लियती रहनुमा शहबाज भट्टी साहब की शहादत को मनाएंगे. एक मेरे से पहले बड़े मोहतरम भाइयों ने बड़े अच्छे ख्यालात का इजहार किया, लेकिन मेरा शहबाज भट्टी साहब के साथ 2005 से बहुत ज्यादा कुर्बत हुई. वैसे वो उनकी क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट के साथ हमारा ताल्लुक तो था, लेकिन जब अर्थक्वेक आया 2005 में, तो मैं डायसिस ऑफ पेशावर चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक हॉस्पिटल का एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वहां मुझे खिदमत करने का मौका मिला.
اور شہباز بھٹی صاحب کی ایپما کا وہاں ایک سکول تھا, وہیں انہوں نے لائیولیہڈ کی سہولتیں دی, اور انہوں نے بولی ایک گاؤں ہے وہاں جو بالا کوٹ روڈ پہ ہے, اس کو اڈاپٹ کیا. اور شہباز بھٹی صاحب نے خالی منارٹی نہیں بلکہ پاکستان کے لیے کام کیا, پاکستان کے ان جگہوں پہ کام کیا جہاں کوئی بھی کرسچن نہیں تھا, وہ ایک سچے پاکستانی تھے اور انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا. اپنے پاکستانیوں کے ساتھ دکھ اور درد اور مشکل کے وقت میں انہوں نے اپنی قوم کو کندھا دیا, سہارا دیا. اور جب بھی میرے ساتھ ملتے آتے جاتے, چونکہ ہمارا ہاسپٹل ان سے تقریباً 6 میل پہلے آ جاتا تھا, اور ان کی تمام تر اس کوششوں کو جو انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ, ہمارے پاکستان کے تمام تر ان جو بالا کوٹ میں متاثرین تھے, اپنا دکھ اور درد محبت سب کے ساتھ شیئر کی. زلزلہ کے بعد ان کا ایک خاص یہ بھی مشن تھا کہ C-295 جو ہماری مسیحی قوم کے لیے, منارٹی کے لیے, سکھ برادری, ہندو برادری اور کرسچن برادری کے ساتھ لوگ مس یوز کرتے ہیں, اس مس یوز نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اسلام امن پسند مذہب ہے اور اس میں اقلیتوں کو پوری طرح ہر طرح سے تحفظ فراہم کرنے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمان جاری کیا کہ آپ کے ساتھ جو بھی منارٹیز رہتی ہیں, غیر مسلم رہتے ہیں, ان کو ہر طرح سے اپنے بھائیوں جیسا سلوک کیا جائے اور ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. اور اس کاز پہ انہوں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان میں یہ جو C-295 کو مس یوز کیا جاتا ہے, اس میں خیال کیا جائے, جس کی غلطی ہے اس کو تو اس کی سزا ملے, لیکن بغیر کسی وجہ کے کسی اور ریزن کو اس میں قانون کو مس یوز نہ کیا جائے. پھر ان کی یہ بھی کوشش تھی کہ ہم جتنے کرسچنز ہیں, ہندو ہیں, مسلم ہیں, ان کو دوہرا ووٹ ملے, تاکہ کسی بھی وقت ہمارا منارٹی لیڈر کسی جگہ پہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس کا زور مانا جاتا ہے یا نہیں, تو جب اسی حلقے کے کوئی بھی لیڈر جب ساتھ ہوں گے, مسلم MNA یا MPA کی شیلٹر کی وجہ سے ہماری کمیونٹی کو اور زیادہ تحفظ ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا بھی میں مناسب سمجھوں گا کہ انہوں نے مردم شماری کے لیے آج بھی ہماری کرسچن کمیونٹی کو, جو پاکستان کی سب سے بڑی منارٹی ہے یا سب سے بڑی اقلیت ہے, پاکستان میں آج اقلیت کو پہلے سے دوسرے یا تیسرے درجے کا مسیحی یا پاکستانی مانا جاتا ہے. ان کی یہ کوشش تھی, اور آج کی اس گیدرنگ کے, اس میٹنگ کے لحاظ سے, ان کی عقیدت کو, ان کی یوم شہادت کو منانے کے لحاظ سے, میں جناب اپنے چیئرمین جناب خالد عوان صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے طور پہ بھی ہماری اس آواز کو بلند کیا جائے, تاکہ ہماری مسیحیوں کی مردم شماری ٹھیک ہو جائے, اور ہم اپنی اس مردم شماری کے تحت اپنی تمام تر جتنی سٹرینتھ ہے اس کو ہم شو کر سکیں. جو ہی ان کی ایپما, آل پاکستان منارٹی الائنس, خوب زور و جوش اور جذبے کے ساتھ کام کر رہی تھی, تو این انہی لمحات پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کے ساتھ ایپما کا الحاق ہوا, اور اس الحاق میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایپما نے مل کے کام کیا. اور جب مل کے کام کیا تو پیپلز پارٹی کا جو نعرہ تھا, اس نعرے کے مطابق جو ہمارے قائد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کا نعرہ تھا, ایک بھٹو میں ہوں, ایک بھٹو آپ ہیں, ایک بھٹو میں ہوں, ایک بھٹو آپ ہیں. اور اسی طرح اس نعرے میں شہباز بھٹی صاحب بھٹو کے وہ بھی دوسرے بھٹو ثابت ہوئے. دوسرا بھٹو, پہلا بھٹو ذوالفقار علی بھٹو, اور ہمارے مسیحی قوم کے شہید بھٹو شہباز بھٹی صاحب بھٹو کہلائے. اور انہوں نے اس بات کو رقم کیا کہ یہ بازی خون کی بازی ہے, یہ بازی
खून की बाजी है, तुम कितने भुट्टो मारोगे, ये बाजी खून की बाजी है, तुम कितने, ये बाजी तुम ही हारोगे, सॉरी, ये बाजी खून की बारी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, तुम कितने भुट्टो, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। तो आज इस बात को मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर खुशी से, फख्र से कहता हूं कि जो भुट्टो का अज़म था, जो भुट्टो का विजन था, जो भुट्टो की सोच थी, वो पाकिस्तान के हर फर्द वाहिद के लिए बराबरी और मसावात के लिए थी, और उसी विजन को लेके शहबाज भट्टी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, और उस वादे को जो अपनी कौम के साथ उन्होंने किया कि हर कदम हर वक्त हम अपनी कौम अपने मुल्क के साथ वफादार हैं। आज एक मर्तबा फिर शहबाज भट्टी साहब की उस शहादत के लिए जो उन्होंने उस विजन और उस नजरिए जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जरिए, क्योंकि खून की कुर्बानी खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर, आजकल हमारे रोजे हैं और रोजों में हम इन दिनों में याद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के उन दुखों को, उन दुखों के जरिए मसीह यीशु ने सलीब पर कुर्बान होकर खून बहाकर हमारी निजात का सबब बना। इसी तरह हमारे कायद भुट्टो हैं, उन्होंने अपनी जगह कौम के लिए वफादारी का सबूत दिया, फांसी के फंदे को कबूल किया, किसी आमर के आगे ना झुके ना बिके, और उनके इस सेकंड स्टेप को शहबाज भट्टी साहब ने भी अपनी खून की कुर्बानी दी, पाकिस्तान की वफा के लिए टेररिज्म का मुकाबला किया, ना किसी के आगे झुके ना बिके। और उस दिन भी वो अपने घर से निकले, अपनी अम्मी जी के पास जा रहे थे, उनका ये तरीकाकार था कि सुबह जब निकलते हैं तो अपनी माँ जी को सलाम करने जाते हैं, तो वो उनका सलाम खून के जरिए उनकी माँ तक पहुंचा। आज हम उसके खून को, उनके शहीद होने को सलाम पेश करते हैं, जो उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए कुर्बान किया। तो मैं आज फिर शहदा को, जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब और उनके तमाम खानदान, बीबी साहिबा को, इन तमाम शहीदों को, शहीद जनाब शहबाज भट्टी को सलाम पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि आज जो हमारी पार्टी के लीडर नौजवान जज्बा और हिम्मत और गयूर के साथ पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो साहब, खुदावंद उनको सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती दे, और आने वाले वक्तों में खुदावंद पाकिस्तान के जो मुश्किल हालात हैं उनका इख्तियार बिलावल भुट्टो साहब को मिले, वजीर आजम बने, ताकि इस तमाम तर मुश्किल में अपने मुल्क और कौम की और तमाम अकलियतों की मदद और रहनुमाई फरमाएं। जिये भुट्टो, जिये तमाम शोहदा, शहबाज भट्टी, जुल्फकार भुट्टो और बीबी शहीद भुट्टो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, Qamar Javed Sahab. I would request our Chief Secretary to Pakistan People's Party USA President, Sayyid Riyas Kaka Khair Sahab, to please unmute your mic and say some few words. Sir, please unmute your mic. बस ये पार्टी शहीदों की है और उसमें कई एक शहीद हैं। सबसे बड़े शहीद को हमारे जुल्फकार अली भुट्टो हैं, बीबी शहीद है, लेकिन शहबाज भट्टी ने जिस तरह धीरे धीरे से शहादत कबूल की है, मेरा उनको सलाम है। वो बहुत ही अच्छे पार्टी के वर्कर थे, वो कभी भुलाया नहीं जा सकते, और हम इंशाल्लाह उनकी याद में इसी तरह हमेशा हर साल यादगार मनाते रहेंगे उनकी भी। थैंक यू सर। I would request Kashif Somru Sahab to please unmute your mic and say some few words. इन्होंने हमें टेक्सास से ज्वाइन किया है। काशिफ सोमरू साहब। अस्सलाम वालेकुम सारे जो भी मेरे बहन भाई मुझे सुन रहे हैं, मेरा नाम काशिफ सोमरू है। मैं अभी ज्वाइन किया मीटिंग। आई एम सॉरी फॉर जॉइनिंग लेट, आई एम एट वर्क एट द मोमेंट, बट जी बिल्कुल जैसे रियाज भाई ने कहा कि ये शहीदों की पार्टी है, और हमारे कायद जो हैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब मरहूम शहीद, तो हम उनके सिपाही हैं और शहीदों के साथ शाना बशाना इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, और हमारे बिलावल साहब के साथ हम शाना बशाना खड़े रहेंगे। हमारे बड़े शहीदों के साथ थे, हम बिलावल साहब के साथ हैं। इंशाल्लाह हम इस पार्टी को आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू। Thank you so much.
I would request the main person, the main source of organizing all this, standing like a pillar with Khalid Sahab all the time, research coordination say Mr. Vajesh Pratap. Please unmute your mic and say some few words. And thank you for organizing this beautiful gathering and remembrance of paying tribute to Shehbaz Bhatti Sahab. बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा उज़मा गुल साहिबा। सबसे पहले काबिल एहतराम खालिद देवान साहब और साफ़ी हमारे मोहसिन ज़हीर साहब, कनाडा से तशरीफ फरमा पीटर भट्टी साहब जो कि शहबाज भट्टी साहब के भाई हैं, और नायब सदर कनाडा खालिद गिल साहब, नायब सदर पीपल्स पार्टी यूएसए जेम्स इब्राहिम साहब, डॉक्टर उज़मा गुल साहिबा, विलियम शहजाद साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन, परवेज इकबाल साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन, पाकिस्तान से बिलखसूस नवीद भट्टी जो कराची डिवीजन के सेक्रेटरी इत्तलात हैं और रिकॉर्ड हैं। इसके अलावा हमारे सीनियर रहनुमा नूर रवान जो उन्होंने अपना तारुफ दिया कि कराची से जो इंचार्ज रहे इलेक्शंस के और दीगर कोऑर्डिनेशन तंजीम के इन्होंने जिम्मेदारियां संभाली, और तंजीम ओलेवान के ये रुए रवा भी हैं। और बिनिया बिन अजीज साहब उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, राज नवीद गिल साहब उन्होंने भी बहुत सुबह में ज्वाइन किया, और इटली से आधी रात को जो है हमें ज्वाइन किया दिलावर इमानुअल साहब ने। और इसके अलावा हमारे जो पीपल्स पार्टी यूएसए के जितने भी ऑफिस बैरियर हैं, मेंबर्स हैं और जो भी वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मेरी दावत पे कैप्टन विजय अभी रिसेंटली पाकिस्तान से मूव हुए हैं, तो वो भी यहाँ आए हैं और उन्होंने जो है इस बात अपनी सर्विसेज जो है वो टाइम की कंट्रीब्यूशन हमारे साथ दी। मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सब आप तमाम लोगों का, फराज का, बाबर खान साहब का और रियाज साहब का, और इसके अलावा काशिफ सुमरो, सैफी साहब, अरशद और कमर जावेद साहब, जिन जिन के नाम मैं ले सकता हूँ, जिनके में मेरे ज़हन में नहीं है, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये टाइम दिया। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बात एक ऐसे मौके पे हो रही है जहाँ पर लफ्ज़ों का इंतखाब करना मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। शहबाज भट्टी एक ऐसी आवाज़ बनकर उभरी पाकिस्तान में जो खुद तो बंद हो गई लेकिन दूसरों को आवाज़ दे गई, और वो आवाज़ क्या थी? मजहबी आज़ादी। मजहबी आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हमें हमारे मुल्क में जो है हमारे त्योहारों को मना लिया जाए, बस मीडिया पे कवरेज दिखा दी जाए। वो तमाम प्रैक्टिसेस जो आइन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशंस कहते हैं, उसके हवाले से उनके बड़े what is doing? Who is doing? Oh my goodness, who is? I don't know. bloody? Who's bloody? Vijesh, who's that? I don't know who is that. Anyway, I removed him. Okay. We should So- block Who's this stupid? person. I removed him. He will be not able to come around. Okay. तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो चैलेंजेस हैं और डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से, उसके हवाले से वो उनकी बड़ी गहरी नज़र थी, और उन्होंने मजहबी आज़ादी का जो नारा बुलंद किया उसको अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने जो अपनी वजारत अक़लियत उमूर के जो उन्होंने कलमदान संभाला था, उसके बाद उन्होंने शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने कोशिश की कि 5% कोटा जो उस वक्त 2009 में गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त 2% था वफाकी हुकूमत के अंदर, तो उन्होंने उसको रेस करके 2009 में उसको 5% किया। उसके बाद उन्होंने सेनेट में रिप्रेजेंटेशन दी। उससे पहले पाकिस्तान की तारीख में जो ऐवान बाला है सेनेट, जिसको अपर हाउस कहते हैं किसी भी स्टेट के अंदर, वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। उन्होंने 18वीं तरमीम में अपना रोल प्ले कर वहाँ पे जो है चारों सूबों से जो है वो अक़लियतों को नुमाइंदगी दी। उसके अलावा पाकिस्तान जब बना तो कायदे आज़म ने दस्तूर साज की असम्बली का जो आगाज़ है वो 11 अगस्त से किया था, और पहला दिन जिसको बनाया गया वो मिनार्टी डे, नेशनल
نیشنل منارٹی ڈے کو کے نام سے جو ہے وہ جو قائد اعظم کے دور سے شروع ہوا، اور وہ ایک وقت آ گیا کہ وہ جو ہے تہوار، وہ دن جو ہے نیشنل طور پہ جو ہے قومی طور سطح پہ جو ہے وہ نہیں بن سکا۔ شہباز بھٹی صاحب نے آتے کے ساتھ ہی اس کو قائد اعظم کے پاکستان تصور کرتے اس کو جو ہے اس کو نافذ کرایا، اور اس کی امپلیمنٹیشن کرائی، اور 2009 میں باقاعدہ طور پر نیشنل ڈے جو ہے وہ منایا گیا اور تصور کیا گیا، آبزرو کیا گیا قومی سطح کے اوپر۔ اس کے علاوہ انہوں نے امپاورمنٹ کی تھرو جو ہماری مائنورٹیز کی ریپرزنٹیشنز ہیں انسٹیٹیوشنز میں بہت کم ہوا کرتی تھی، خاص طور پہ لا انفورسمنٹ کے اندر لے لیں آپ، یا اس طرح کی انسٹیٹیوشنز میں جو ٹاپ مینجمنٹ کے اندر، جو سینئر بیوروکریسی کے اندر جو ہے مائنورٹیز کو اتنی جلدی جو ہے وہ پروموشن اور ان کو جو ہے ان کی ریکروٹمنٹ نہیں ہوتی تھی، تو شہباز بھٹی صاحب نے اس پہ بھی کام کیا۔ تو یہ وہ چیزیں تھی، وہ ایکسرسائزز تھی جو شہباز بھٹی صاحب نے اس ٹریک کو لیتے ہوئے جو ہے وہ مذہبی آزادی کا جو تصور ہے اس کا وہ جو ہے وہ خاکہ پیش کیا، اور آج وہ آواز یعنی کہ 2 مارچ 2011 کو شہید ہو گئی، لیکن اس نے ان تمام لوگوں کو آواز دے دی، اور وہ آواز آپ ہم سب کی آواز ہے۔ آج ہم سب جو ہے شہباز بھٹی کی آواز بن کر جو ہے اس مذہبی آزادی اور قائد اعظم کے پاکستان کی بات کر رہے ہیں جو بھٹو کے پاکستان نے شروع کیا تھا۔ اصل میں قائد اعظم کا پاکستان بنا ہی بھٹو کے پاکستان سے، کیونکہ آئین ملا، پھر اس کے بعد ہمارے کو ادارے ملے، اداروں کے بعد ہمیں جو ہے باقاعدہ طور پہ جو ہے ایک پہچان ملی، شناختی کارڈ ملا، پاسپورٹ ملا، اوورسیز پاکستانی ملے، زر مبادلہ بھٹو صاحب کے دور سے آیا۔ پھر بی بی آئی، بی بی نے جو کام کیا وہ میں سمجھتا ہوں ہیومن رائٹس پہ بڑا کام کیا، جتنا کام بی بی کے دور میں ہیومن رائٹس میں آیا، ہیومن رائٹس منسٹری بنائی گئی اور مائنورٹی منسٹری بنائی گئی، کلچر منسٹری بنائی گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بی بی نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہیومن رائٹس کو بہت امپروو کیا، اور وومن امپاورمنٹ، مائنورٹیز کی نان ریلیجیس مائنورٹیز کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بڑا کام کیا۔ تو بی بی نے اس سلسلے کو شروع کیا، اور بی بی بھی ایک ایسے عاصمے میں آ کے، ایک سانے میں آ کے جو ہے شہید ہو گئی۔ تو اب جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب یہ جھنڈا جو ہے جو پارٹی کا جب اپنے ہاتھوں میں رکھا اور اس کو لہرایا، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آتے کے ساتھ 2013 میں یہ نعرہ دیا کہ میں اپنی زندگی کے اندر پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ کرسچن دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے قومی لیڈر نے نہیں کہا جو بلاول صاحب نے کہا۔ بلاول صاحب کا ویژن بہت براڈ ہے۔ بلاول صاحب نے ہمیشہ، جو عمران خان کہتے ہیں کہ جی میں زیادہ مغرب کو سمجھتا ہوں، میں ڈیموکریسی کو زیادہ سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب نے اپنے اس جملے کے اندر پوری کی پوری ویسٹ کی، مغرب کی سیاست جو ہے نا وہ دے دی ہے ہمیں۔ تو ہم اپنے قائد کو، بلاول نوجوان قیادت کو جو ہے سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے مذہبی آزادی کو پروان چڑھانے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں اور کر رہے ہیں اور آگے کریں گے بھی، ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ حلقوں سے یہ آواز آ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی دوسری پارٹیوں کی طرح نان مسلم کو شہید نہیں کہتی۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ خالد عوان صاحب کی قیادت میں پیپلز پارٹی یو ایس اے، پی 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 یو ایس اے نے، آج مدر پارٹی نے جو ہے یہ پروگرام آرگنائز کر کے یہ آپ سب ان آواز کو بھی جو ہے وہ خاموشی دے دی ہے کہ ہم جو ہے چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو یا سکھ ہو، مسلمان ہو، سب جو ہے اس پارٹی میں جو قربانی دیتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابھی کچھ دنوں پہلے جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو شہباز بھٹی صاحب کی والدہ اور ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا، تو قومی اسمبلی کے اندر جب ان کی دعا کے لیے جب ان کا نام لیا گیا تو ان کو کہا گیا مرحوم شہباز بھٹی۔ لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہوتی یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کا نام جو ہے وہ مرحوم کی جگہ شہید شہباز بھٹی کا نام لیا جاتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے اس بات کی مثال ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ مذہبی تفریق میں یقین نہیں رکھتی، بلکہ وہ سمجھتی ہے کہ
اقلیتوں کا تحفظ جو ہے وہ قومی یعنی کہ خود مختاری کا ایک بہت بڑا بہت ثبوت ہے. اس کے علاوہ سریندر بھائی ہمارے سریندر والا صاحب ہیں, ایم پی ہیں پاکستان میں, سندھ گورنمنٹ میں اس وقت ان کے پاس جو ہے انسانی حقوق کا جو ہے وہ قلم بند ہے اس وقت, وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم ہے. انہوں نے بھی آنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکے, لیکن انہوں نے کہا کہ میری طرف سے آپ لوگ جو ہے وہاں پہ ٹریبیوٹ پیش کریے گا. انہوں نے ایک پیغام دیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میری آواز کے ذریعے جو ہے وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ لوگ بستے ہیں آپ اپنے لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ پاکستان میں اس وقت ڈیجیٹل سینسس کا عمل شروع ہو چکا ہے. اس میں آپ اپنی جو ہے وہ سینسس جو مردم شماری ہیں وہ رجسٹرڈ کرائیں تاکہ حقیقی معنوں میں جو ہے وہ اقلیتوں کا بھی جو ہے ایک عدد و شمار جو ہے وہ ہمارے پاس سامنے آئے گا. میں سلیم مانڈوی والا سینیٹر صاحب کو بھی جو ہے وہ بہت بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جنہوں نے شہباز بھٹی صاحب کو جو ٹریبیوٹ پیش کیا, اور میں نے دیکھا تھا کہ ٹی وی پہ ان کے نام کے جو ہے وہ ٹکٹ جو ہے وہ چل رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے اچیومنٹ ہے پی 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 یو ایس اے کی خالد صاحب کی قیادت میں, آپ تمام لوگوں کی قیادت میں, کہ جنہوں نے جو ہے آج سب مل کر جو ہے وہ ایک جو آواز جو کہ آج سے کئی سالوں پہلے جو ہے وہ بند ہو چکی تھی, ہم سب کے ذریعے جو ہے وہ آواز جو ہے وہ بابلند ہو گئی ہے. پاکستان زندہ باد, جیے بھٹو. جے بھٹو. Thank you. Thank you so much, Vajesh Janejo, sir. welcome. I will endorse you again by saying کہ اس پارٹی میں جو بھی قربانی دیتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہاں یو ایس اے سے اگر مائنورٹی ونگ اور ہیومن رائٹس ونگ مل کر کام کریں تو بہت سی تبدیلی لائی جا سکتی ہے پاکستان میں انشاءاللہ. اگر ہماری حکومت بنتی ہے 2023 کے بعد, بلاول صاحب حکومت میں آتے ہیں, بیکاز ہمارے جو 3 بیسک ہیومن رائٹس یونیورسلی مانے جاتے ہیں, دیٹ از رائٹ ٹو لائف, right to respect for privacy and right to freedom of religion and beliefs. یہ 3 بہت بیسک ہیومن رائٹس ہیں, اور تینوں کی خلاف ورزی پاکستان میں ہر روز آئے دن دیکھنے کو ملتی ہے. I was planning کہ ہم شاید پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں, بٹ فہد جنیجو صاحب has joined us. Thank you so much for joining us. He is Senior Vice President Texas for PPP USA. So before I take the last speaker, I would request Fahad Junejo Saab to please unmute your mic and say some few words. Thank you again for joining. جی السلام علیکم سب دوستوں کو میری طرف سے سلام عرض ہے. بالکل جو وجیش بھائی نے باتیں کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت کا منشور ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایجنڈا ہے اس میں یہ چیز بالکل واضح ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی انتہا پسندی یا کسی بھی جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے حامی نہیں ہے, چاہے وہ مذہب کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی اور صورت میں ہو. میں اپنی طرف سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے خلاف ہوں تو میں میرے عیسیٰ کے گستاخوں کے بھی خلاف ہوں, تو میں میرے رام کے گستاخوں کے بھی خلاف ہوں. یہ وہ بات ہے جو صرف وہی کہہ سکتا ہے جس کو انسانیت سے پیار ہے, جس کو ہر انسان سے محبت ہے. تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ روحانیات اور صوفیزم کا مظاہرہ کیا ہے, چاہے وہ کس حال میں بھی ہو, کسی بھی کونے میں پیپلز پارٹی کا کارکن ہوگا, وہ کہیں پہ بھی آپ کو کسی بھی صورت میں انتہا پسند یا اتنا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, جو غیرت کا ایک بے غیرت اور جھوٹا تصور لے کے چلتا ہو ویسا نہیں ملے گا. اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب دوستوں کا جنہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا, اور سب سے زیادہ شکر گزار ہیں ہمارے جو صدر صاحب ہیں, ہمارے لیڈر, ہماری قیادت خالد ایوان صاحب کا, کہ جنہوں نے سب کو اکٹھا کیا اس موقع کے اس دن کے اوپر, اور مرحوم کو جو ہے وہ اخراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سب کو دعوت دی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. Thank you so much, Fahad Saab, for joining. I'm going towards the end because it's a working day tomorrow, the last working day of the week. Thank you so much again, everyone, for joining. I would request the main
pillar of Pakistan People's Party USA, who is having a vision, who is taking us on a path, facing all the difficulties, facing all the taunting, facing all the criticism of opposition and other political parties in USA. I would request Mr. Khalid Awan Sahab to please take this program towards ending and give us closing remarks. Thank you everyone again. खालिद साहब, मैं समझता हूँ नवीद भट्टी साहब पाकिस्तान से ऑनलाइन हो गए, अगर 2 वर्ड जी मैं वही कहने लगा था कि भट्टी साहब okay. आ गए तो आप उनको दे दें जरा टास्क. So I would request Naveed Bhatti Saab, who joined us from Pakistan, I believe. Thank you so much for joining, and please say some few words. Thank you again. अस्सलाम वालेकुम. एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा हूँ, सॉरी मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था ड्यू टू सम कनेक्टिविटी. तो थैंक यू वेरी मच खालिद अमान साहब, वजेश साहब और डॉक्टर उज़मा साहब. सबसे पहले तो मैं शहबाज भट्टी साहब को खराजे अकीदत पेश करता हूँ. शहबाज भट्टी साहब हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए वो पाकिस्तान के बहुत बड़े हीरो थे और उनकी कुर्बानी, सैक्रिफाइस जो हमारे लिए किया, पूरी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए उन्होंने कुर्बानी दी. और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ जो वादा किया हुआ था कि कौम की खिदमत, वो उन्होंने वादा अपना पूरा किया, वादा निभाया उन्होंने कि वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के भाई बने हुए थे. तो उन्होंने ये कुर्बानी देकर उन्होंने ये साबित किया कि वो हकीकी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के भाई थे. तो हम उनको दोबारा एक दफा ट्रिब्यूट पेश करते हैं. और उनकी जितनी जदोजहद थी, अभी मैं सुन रहा था कि काफी दोस्तों ने उनकी जदोजहद का जिक्र किया, वो काबिल तारीफ है. और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे उनके फॉलोअर्स भी बढ़ते जा रहे हैं. जैसे आज एक बहुत बड़ा ये मैं समझ रहा हूँ कि खालिद अमान साहब ने, वजेश साहब ने और खालिद गिल साहब और दूसरे दोस्तों की पूरी टीम की जदोजहद की वजह से एक जूम मीटिंग रखी गई जिसमें पूरे वर्ल्ड से जो है वो लोग कनेक्टेड हैं और उनको खराजे अकीदत पेश कर रहे हैं. तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी शख्सियत थी. तो मैं मेरी तरफ से भी बहुत बड़ा आप सबको खराजे अकीदत, खराजे तहसीन पेश करता हूँ इस एफर्ट के लिए. तो थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, Bhatti Saab, for your presence and your good words. Now I would request, going back to Khalid Saab again, that please give us closing remarks. Thank you. शुक्रिया डॉक्टर उज़मा साहबा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरे हर दिल अजीज मोहतरम काबिल एहतराम पार्टिसिपेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम फराजुल्लाह साहब, वजेश प्रताप साहब, राज नवीद गिल साहब, कैप्टन विजय साहब, जेम्स सिप्रिन साहब, खालिद गिल साहब, नूर हुसैन अवान साहब, विलियम शहजाद साहब, दिलवर एमनुअल साहब, अरशद अता साहब, डॉक्टर सफ़ीउल्लाह साहब, बाबर खान साहब, भट्टी साहब फ्रॉम पाकिस्तान, मोहसिन जहीद साहब, खसूसी तौर पे फ़हद जुनेजो साहब, सोमरो साहब चले गए, रियाज साहब भी चले गए, गार्बन पीटर साहब भी चले गए. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस. ये किसने हमसे लहू का खराज फिर मांगा, ये किसने हमसे लहू का खराज फिर मांगा, अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखरू करके. वफाकी वजीर अक़लियत अमूर शहीद शहबाज भट्टी को आज के दिन शहीद किया गया था. और जो कौमें अपने हीरोज को भूल जाती हैं वो कौमें दफन हो जाया करती हैं. इसलिए हमारा शुक्रिया अदा करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं. हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कंट्रीब्यूट करने की, उस अजीम इंसान की खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए कि हम कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डाल सकें. शहबाज भट्टी शहीद एक हीरो थे, हम सब के हीरो थे, खुसूसन मिनार्टी के हीरो थे, क्योंकि वो आखिरी दम तक मिनार्टी के हकूक की जंग लड़ते लड़ते अपनी जान की बाजी हार गए. शहबाज भट्टी आखिरी दम तक ये मुतालबा करते रहे कि उन लोगों को जिन्होंने
शहीद सलमान तासीर के खिलाफ फतवा दिया था, उन्हें पेश किया जाए, उनके खिलाफ तहकीक की जाए, ताकि साजिशों के सरगुन्ना जो हैं उन तक पहुंचा जा सके। और यहाँ जिक्र किया गया, डॉक्टर उस्मा ने भी किया, दूसरे लोगों ने भी किया, कि बड़े फख्र या अंदाज में टीटीपी ने इस बेईमाना कत्ल का एतराफ़ किया, इस शहादत का एतराफ़ किया। और बदकिस्मती से हमारी कौम ने उस वक्त उस तरह से कंडेम नहीं किया जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था। लेकिन जब उन्होंने पेशावर के अंदर हमारे मासूम बच्चों को, मस्जिदों के अंदर नमाजियों को और बाजारों के अंदर मजदूरों और बेगुनाह लोगों को शहीद किया, उनका कत्लेआम किया, तो फिर हमारी कौम की आंखें खुली। हमें समझ जरा देर से आती है और फिर एहसास इस्लाम तो इसकी तो कोई तरकीब नहीं देता। इस्लाम में तो गुंजाइश ही नहीं है इस जुल्म और बर्बरियत। इस्लाम तो कहता है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। तो ये कहाँ से तालिबान, ये कौन से लोग खुद को मुसलमान, मैं तो उन्हें मुसलमान तो दूर की बात है, मैं उन्हें इंसान ही नहीं समझता, जिसके अंदर भी कोई दिल, गुर्दा, कोई छोटा सा भी एहसास हो, वो इस तरह की बेईमाना कत्ल और हरकतें कर ही नहीं सकता। तो मेरे नजदीक तो वो इंसान भी नहीं है। लेकिन एक सवाल है जो हमारी कौम को और हमें पूछना है, उनसे पूछना है कि चले कोई वजह होगी, कोई आपको इशू होगा शहबाज शहीद भट्टी के साथ, वो आपको वो सवाल नहीं उठा सकते। कम से कम मुझे ये बताएं कि वो मासूम स्कूल के बच्चों को मस्जिदों में, बाजारों में जिन लोगों ने वो कत्लेआम किए थे, इन टीटीपी के लोगों ने, और जिन्हें सजाए मौत हुई थी, कौन था वो जिसने उन्हें रहा किया और क्यों रहा किया? क्या सोच थी उसके पीछे? क्यों नहीं बात करती हमारी मीडिया, क्यों नहीं बात करते हमारे लोग कि जिन लोगों पर जान पर खेल कर जिनको पाबंद सलासल किया था, जालिमों तुमने उन कातलों को छोड़ दिया? कभी दुनिया के अंदर ऐसा हुआ? कोई एक एग्जाम्पल बता दें कि इस किस्म के कातलों को, इस किस्म के दहशतगर्दों को कोई हुकूमत खुद छोड़ रही हो? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई जवाब दे सकता है ये? नहीं, वहां आंखें भी चुंधिया जाती हैं और जबानें भी खामोश हो जाती हैं। और ये क्या तमाशा लगाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। यहां कहा गया कि पाकिस्तान के हालात खराब हैं, बिल्कुल खराब है, लेकिन हमें भी तो हक हासिल है। हम क्यों इस तरह ये तमाशबीनों और मधारियों के पीछे लग जाते हैं? अकल कब आएगी? कब हम सोचेंगे और समझेंगे? लिहाजा इल्जाम तराशी और इन चीजों से बाहर निकलना होगा। राजेश ने कहा कि शहीद और ना शहीद का इशू बनता है। मैं एक बात बताऊं आपको राजेश भाई, कि जो शख्स भी अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीता है जिंदगी में और फिर दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देता है, किसी के कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? आज बोल रहा है ना शहबाज से, इतने सालों बाद भी आप लोग याद कर रहे हैं ना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई इसको कहता है या कौन क्या कहता है? वो याद रखी जाएगी वो कुर्बानी, और हमेशा याद रखी जाएगी। वो भी आराम से जिंदगी गुजार सकते थे कनाडा में बैठकर, लेकिन जो लोग ये महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला ने जब हमें दुनिया के अंदर भेजा है तो वो कुछ हमसे वापस चाहता है। हमें अशरफुल मखलूक कहा गया है इंसान को, वो कुछ वापस चाहता है हमसे, और जब हम वापस उसके पास जाएंगे, क्या चेहरा लेकर जाएंगे, क्या मुंह लेकर जाएंगे कि हमने क्या कंट्रीब्यूट किया था उसकी बनाई हुई मखलूक के लिए और इंसानियत के लिए। इसकी मत परवाह करें कि कोई एक्नॉलेज करता है या नहीं करता, कोई अप्रिशिएट करता है या नहीं करता, किस मजहब, किस रंग, किस नस्ल से आपका ताल्लुक है। एक ही बात ज़हन में रखें,
جب بھی آپ واپس جائیں گے تو آپ کو شرمندگی ہوگی اگر آپ نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا. آپ کو اپنا حصہ ڈالنا ہے, کنٹریبیوشن کرنی ہے. یاد کریں اس چڑیا کو جو جنگل میں شدید شعلے بھڑکتی ہوئی آگ تھی, تو چونچ میں لا کر پانی وہ پھینک رہی تھی. جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ تمہاری ایک چھوٹی سی چونچ کا ایک نقطہ پانی کا کیا اس آگ کے شعلے کو بجائے گا, تو جواب کیا دیا تھا اس نے؟ مجھے بھی پتا ہے, شاید اس سے کوئی فرق نہ پڑے, لیکن جو میرا خالق ہے اسے میں کہوں گی کہ میں نے اپنے حصے کا دیا جلایا تھا. ہمیں اپنے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے اور ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی. کافی لیٹ ہو چکا ہے اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن یقیناً یہ جو کوشش ہے یہ ایک کولیکٹیو ہے, لیکن اس میں بالکل اپریشیٹ کرنا چاہوں گا وجیش پرتاپ کو اور جیمز سپرین کو, ڈاکٹر عظما کو, فراز اللہ کو. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا کے اندر ایک مسلسل اپنی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جو بھی ہمیں ملتا ہے سبجیکٹ ہم اپنی کوشش کرتے ہیں آواز بھی بلند کرنے کی, اور کوشش کرتے ہیں کہ وہاں تک اگر کسی کو احساس ہو جائے اور کسی کو کچھ ریلیف مل جائے وہ ہم کرتے رہیں گے اور اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن آپ سب کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ سب نے گلوبل سے یہاں پارٹیسپینٹ کیا اور یہاں پہ کام کیا. ملک جو ہمارے نور حسین عوان صاحب ہیں یہ بہت زیادہ وہاں کام کر رہے ہیں, ایکٹیو ہیں. ہم اور یورپ میں ہمارے ساتھی جو وہ تو چلو ہیں ہی ہیں, لیکن پاکستان کے اندر رہ کر کام کرنا تھوڑا مشکل بات ہے. وہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے, خاص کر کاروباری بزنس مین جو ہیں ان کو جان جوکھوں پر رکھ کر پھر معاملات کو آگے چلنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کی اس کنٹریبیوشن کو قبول کرے. اور شہباز بھٹی جو ہیں ان کی خدمات کو ہم ہمیشہ خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے اور آواز بھی بلند کرتے رہیں گے ان ظالموں کو, اور جنہوں نے یہ کیا اس ٹی ٹی پی کے آخری دم تک تو ہم اس کا پیچھا کریں گے. جیسے یہاں ذکر کیا گیا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں یا دیگر شہداء ہوں, سب کے پیچھے ٹی ٹی پی کا کہیں نہ کہیں کوئی ذکر آتا ہے. لیکن آفرین ہے ہمارے ان قومی لیڈروں پر اور ان ذمہ داروں پر کہ وہ ہمارے ہاتھ آئے ان قاتلوں کو بڑے آرام سے چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو آپ سب کو سلامت اور قائم و دائم رکھے. اور آخر میں ایک بات یہ ضرور کہہ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو ایک سپیچ کی تھی اپنے سارے ساتھیوں سے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یاد رکھیں جتنے بھی غیر مذہب کے لوگ ہوں گے ان کے جان و مال کی حفاظت آپ کا فرض ہے. ان کے دینی مدارس اور عبادت گاہوں کی حفاظت آپ سب کا فرض ہے. جب تک کوئی آپ پر تلوار نہ اٹھائے آپ نے تلوار نہیں اٹھانی اور کسی پر ظلم نہیں کرنا. یہ ہے ہمارا دین. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.